اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی مدد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقدس و مبارک بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف ولنا اعداءہم۔ معزز ناظرین، غدیر کے بحث کے مقدمے کے طور پر اس بات کا بیان کرنا کہ نظریہ عدم نص اور نظریہ عدم نصب امام واضح البطلان اور لازم الکفر والالحاد ہے، اس کے متعلق کچھ مقدمات کا بیان۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ خدا نے قرآن میں بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میت وانہم میتون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں اور بقیہ لوگ بھی دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر انسان وہ مرنے والا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ زمر کی جو آیت ہم نے آپ کو سنائی ہے، اس کی خدمت میں، اس کے بارے میں جماعت عمریہ کی جو سب سے معتبر تفسیر، سب سے علمی تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان ابن جریر الطبری، اس میں سے کچھ عبارات آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ بلکہ ایک جگہ پڑھا ہے کہ ہندوستان کے کسی عالم نے اس تفسیر کے کچھ اجزاء کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور اب انہوں نے کامل کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ ابھی تک دسترس میں نہیں ہیں۔ وہ پرانے یعنی صدی میں، یعنی تقریباً 40 سال پہلے ان کی بات ہے، لیکن اب یہ کتاب شاید نشر میں چھاپ کی حالت میں موجود نہیں ہے، لذا میں صرف عربی آپ کو دکھاتا ہوں اور ترجمہ کروں گا۔ تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، اور یہ جماعت عمریہ کی بالاجماع سب سے بہترین اور علمی تفسیر ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک نہایت ہی عمدہ تفسیر ہے۔ یہاں پہ الجزء العشرون، 20ویں جلد اس کتاب کی، صفحہ نمبر 200، القول في تعويل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يقول تعالى ذكره لنبيه صلی اللہ علیہ وآلہ، پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، انک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میتن عن قلیل، آپ عن قریب دنیا سے چلے جانے والے ہیں، دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ تو یہ تفسیر واضح و آشکار ہے کہ انک میتن۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے فرمایا وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، خدا کے ایک پیام آور ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء تھے، وہ انبیاء کبھی قیامت تک ایسا نہیں کہ ان کو خلود ہو، کہ کبھی وہ مرنے والے نہیں، پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، جو یہ ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں۔ افإن مات او قتل، اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل ہو جائے، شہادت ہو جائے، یہ وہ دنیا سے چلے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، جیسے پرانے امتیں تھے، ہاں، جیسے پرانے امتیں تھیں انبیاء کی، اپنے انبیاء کے وفات کے فوراً بعد اپنی کتاب کی تحریف کرتے تھے اور شریعت کو بدلتے تھے، کافر ہو جاتے تھے۔ کیا صحابہ، خطاب صحابہ سے یا کسی اور سے ہے؟ علماء سے بات کر رہا ہوں، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے یا نہیں ہو جاؤ گے؟ بہرحال قرآنی آیات کی یہ ایک ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں بھی بس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور حجۃ الوداع کو اسی لیے حجۃ الوداع کہا ہے کیونکہ حج میں انہوں نے آخری دفعہ حج کیا ہے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں کیا ہے، اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات کی خبر دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، ترجمہ علامہ وحید الزماں، جلد ششم،
صفحہ نمبر 93 حدیث لمبی حدیث ہے، زید ابن ارقم کی حدیث ہے. یہاں پہ زید جو حدیث نقل کر رہے ہیں غدیر خم والی، زید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے تا ہم لوگوں میں ایک پانی پر جس کو خم کہتے تھے، غدیر کا بھی نام یہی ہے. غدیر ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، سیل وغیرہ کا پانی جو جہاں سے گزرتا ہے اس کو غدیر بولتے ہیں عربی زبان میں. خم جگہ کا نام ہے. خم، غدیر خم وہ جگہ جہاں سے سیلاب گزرتی تھی، جہاں سے پانی گزرتا تھا، اور اس کا مقام ہے خم، اور وہ میقات ہے مکے کے قریب، اور اس کے میقات کا نام ہے الجحفہ، جحفہ کے قریب ہے غدیر خم. اچھا، زید اس واقعے کو سنا رہے ہیں. بھلے فرمایا کہ جس کو خم کہتے تھے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آپ نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تعریف بیان کی اور وعظ و نصیحت کی. پھر فرمایا بعد اس کے اے لوگوں، میں تو آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آوے اور میں قبول کروں. میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں. پہلے تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ کی کتاب کو تامے رہو اور اس سے مضبوط سے پکڑے رہو. غرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی. پھر فرمائے دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں خدا کی یاد دلاتا ہوں کہ تم کو اپنے اہل بیت کے باب میں. اس کی عربی یہ ہے بلے اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي سلام اللہ علیہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس روایت میں آپ صریح طور پر مسلم جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح کتاب ہے اور قرآن کا اخت ان کے نزدیک قرآن کی بہن کہلاتا ہے، اور اس کی سب روایات متواتر ہیں. بہرحال یہ مسئلہ قطعی ہے، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی ہے. انہوں نے خطبے میں واضح طور پر زید بن ارقم نے حدیث غدیر خم میں جو مسلم میں موجود ہے اس میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے والے ہیں. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں بھی، جو خطبہ حجۃ الوداع جماعت عمریہ نے کسی صحیح سند کے ساتھ نقل نہیں کیا تو اس لیے ہم اس کو نہیں دکھائیں گے آپ کو، لیکن ان کی کتب میں جستہ و ریختہ ادھر ادھر موجود ہیں. اس میں بھی بعض فقرے ایسے ہیں کہ اس میں خبر وفات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ملے گی. اچھا، دوسرا مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی افتراق کی خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، اور ان میں سے سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. یہ بھی کئی ایک کتب میں موجود ہیں میرے عزیزوں. میں کتاب سنن ابن ماجہ سے صحیح سند کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے میں تصحیح دکھاتا ہوں آپ کو، بلکہ پہلے میں اردو زبان میں دکھاتا ہوں پھر تصحیح آپ کو دکھاتا ہوں. سنن ابن ماجہ شریف مترجم ہے مولوی محمد قاسم امین تبع مکتبۃ العلم. یہاں ایک باب ہے کتاب الفتن سنن ابن ماجہ میں، باب افتراق الامم، باب امتوں کے کا فرقوں میں بٹ جانا. حدیث اول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تفرقت اليہود على 71 فرقہ وتفترق امتی على 73 فرقہ. یہود 71 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اس میں نہیں ہے اس حدیث میں کہ سب فرقے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے، لیکن وہ اگلی والی حدیث میں آئے گی اور وہ بھی صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر 3992 بلے یروی عن اوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ افترقت اليہود على 71 فرقہ فواحدة في الجنة و70 في النار. میں پہلے عربی پڑھتا ہوں پھر اردو جو ہے انہی کے عبارت سے پڑھوں گا، میں خود ترجمہ نہیں کروں گا. وافترقت النصارى على 72 فرقہ ف71 في النار وواحدة
في الجنة والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده بل لتفترقن امتی على 73 فرقہ. اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک ہے، یعنی خدا کی قسم میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار. ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے کیا ہیں؟ جہنم نار میں ہیں. قیل یا رسول اللہ من ہم؟ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ قال الجماعہ. بتایا کہ الجماعہ. الجماعہ یعنی اس سے زیادہ آپ اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے کہ جماعت اردو زبان میں گروہ، وہ گروہ، یا الف لام کو الف لام عہد لے لیں کہیں وہ گروہ مثلا، یا کہیں کہ جماعت. اب اس جماعت سے مراد کون ہے؟ جماعت عمر یہ کہیں گے کہ ہم ہیں جی، کیونکہ ہماری نام اہل سنت و جماعت ہے. نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آپ اپنا نام رسول رکھ دیں، آپ خدا کے پیغمبر نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، اپنا نام آپ دلاور رکھ دیں، شجاع رکھ دیں، اس سے آپ ضروری نہیں کہ دلیر بن جائیں. اچھا، نام رکھنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی. اب بتائیں گے کہ جماعت سے مراد کون ہے، یہ کیا ہے، ہم اجمالی اشارہ کریں گے. اچھا، اب اردو جو مصنف جو اس کتاب کے مترجم ہیں مولوی قاسم امین، ان کا ترجمہ کیسا ہوا میں آپ کو سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 70 دوزخی ہیں، اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں سے 71 دوزخی ہیں اور ایک جنت میں جائے گا. قسم ہے اس ذات کی صلی اللہ علیہ وآلہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 دوزخی ہوں گے. اچھا، کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا الجماعہ. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا الجماعہ، کیونکہ اس سے زیادہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. الجماعہ. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 3993 انس بن مالک سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقہ. بنی اسرائیل کی افتراق ہو گئی، وہ بٹ گئے 71 فرقوں میں. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ. میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. سب یہ جہنمی ہیں اور یہ ایک ہی فرقہ ہوگی جو اہل جنت ہوگی، اور وہ وہی جماعت ہے، یعنی وہی سب سے بہترین جماعت ہے. اچھا، ان کا ترجمہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہوئے اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک الجماعت ہے. اچھا، ان میں سے جو آخری حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے، میں سناتا ہوں، لیکن اس میں 72 فرقوں کا ذکر نہیں ہے، اور عبارت ہے. اچھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى قال فمن ذا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور تم اپنے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، باع در باع، دونوں ہاتھوں کی لمبائی، ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت، یعنی عین بعین، قدۃ بالقدہ، عین بعین، منہ بمنہ. پرانے امتوں کی تم پیروی کرو گے، انہی جیسی جو انہوں نے کیا ہے کارنامے انجام دیے، تم میں بھی وہی کارنامے آ جائیں گے. اچھا، وہ کہیں گے جماعت عمر یہ کہیں گے یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے، یہ اگلے والی نسلوں کے متعلق ہے. ہم ثابت کریں گے کہ یہ حدیث صحابہ ہی کے لیے ہے، صحابہ ہی کے کو بھی ہم نہیں کہتے کہ باقی نسلیں باقی لوگ شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں، لیکن صحابہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ خطاب ہی صحابہ سے ہے، اور پھر واضح دلائل آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. دونوں ہاتھوں کی لمبائی. اچھا، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے. گوہ کس کو بولتے ہیں؟ ضب. ضب بولتے ہیں، وہ ایک حیوان ہے جو عرب میں یہ عمری لوگ کھاتے ہیں. اس کو چپکلی جیسی ہوتی ہے، چپکلی سے کچھ بڑی ہوتی ہے، بالکل یعنی چپکلی سے کچھ بڑی موٹی ہوتی ہے. اس کو یہ عمر وغیرہ بہت شوق سے کھاتا تھا، عمری لوگ بھی کھاتے ہیں اس کو، ضب بولتے ہیں. شاید اردو زبان میں اس کو فصیح اردو میں گوہ بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہاں پہ گوہ لکھا ہے. کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں تم بھی داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے عرض کیا
اللہ کے رسول یہود و نصارہ سے آپ کی مراد ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں، یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ فرمایا تو اور کس کی؟ تو ان احادیث کا حکم کیا ہے؟ یہ صحیح احادیث ہے، ضعیف احادیث ہیں عزیزو؟ یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثالث، جو جماعت سلفیہ کے بہت بڑے محدث عصر حاضر میں شمار ہوتے ہیں۔ تبع مکتبۃ المعارف للنشر فی الریاض، صفحہ نمبر 307، باب افتراق الامم۔ جتنی روایتیں ہیں دیکھیں، میں نے آپ کو نقل کیا نا ابی ہریرہ سے، وتفترق امتی علی 73 فرقہ، حسن صحیح۔ پہلا حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اچھا، دوسری حدیث اس میں جو ہے صحیح ہے۔ تیسری حدیث، ان بنی اسرائیل افترقت الى 71 فرقہ وان امتی ستفترق الى 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ وهي الجماعہ، کہا کہ صحیح ہے۔ اور آخری جو حدیث ہے، جو وہ سوراخ میں داخل ہونے حدیث ہے یہود و نصارہ کی اتباع کی، اس کو بھی کہا کہ حسن صحیح۔ تو سب احادیث اس کی صحت ثابت ہوگی، حجت ثابت ہوگی۔ ایک جو جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس روایات میں آیا کہ الجماعہ، تو شاید جماعت عمریہ کہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت، تو ان سے مراد ہم ہیں۔ تو یہ نام رکھنے سے یہ کچھ بدلتا نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کریں پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اہل السنت والجماعہ رکھا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی روایت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا نام، ان کا تسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ہمارا تسمیہ، ہمارا نام، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یہ جماعت عمریہ کے کئی ایک کتب میں کئی ایک اسانید کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اور بہت ہی نہایت معروف و مشہور حدیث ہے تفسیر سورہ بینہ میں، سیوطی نے در منثور میں اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس کے ذیل میں شاید 5 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پیروکاروں کو ان کا شیعہ کہا ہے۔ لیکن اب شیعہ کیا ہم وہی شیعہ ہیں یا اور؟ یہ تو کہیں گے کہ یہ اور لوگ ہیں مثلا، اس کی ابھی موضوع سے دور ہٹ جائیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، دیکھیں عزیزو، کہ یہ جماعت سے مراد کون ہے؟ وہ شاید یہ کہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس لیے وہ جماعت ہم ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک روایت دکھاتا ہوں صحیح سند کے ساتھ۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تبع مؤسسۃ الرسالہ، المجلد الثانی والعشرون، 22ویں مجلد ہے اس کتاب کی۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 264، اوزاعی عن حسان بن عطیہ عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن میمون الازدی۔ یہ جو آپ کے اوزاعی ہیں، یہ عبد الرحمن بن عمرو بن ابی عمرو الشامی الدمشقی، ذہبی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ ان کا شیخ الاسلام ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، اور یہ ان کے نزدیک نہایت ہی ثقہ شخص ہے۔ اچھا، حسان بن عطیہ المحاربی، یہ دوسرے جن سے وہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی نہایت ہی ثقہ ہیں، اور یہ رجال بخاری و مسلم و کتب اربعہ میں سے ہیں، اور ان کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ثابت سے، عبد الرحمن بن ثابت القرشی، میرے عزیزو یہ رجال مسلم میں سے ہیں۔ ان کے میں ایک قاعدہ عرض کر دوں کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ریپیٹڈلی مکرراً کہا ہے، مثلا ابن حجر عسقلانی نے حدیث الساری میں، کہ رجال بخاری و مسلم بالاجماع موثق ہے، بالاجماع موثق ہے۔ لذا اگر کوئی ہم ثابت کریں کہ کوئی شخص بخاری و مسلم کے رجال میں سے بالخصوص یہ کہ اصول میں ان کی روایت کی ہے، تو اس کی پھر ہمیں تعدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توثیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن میمون الاودی سے۔ عمرو بن میمون صحابی ہیں، ان کی بھی روایت بخاری و مسلم باقی کتب میں موجود ہے۔ تو یہ روایت کافی لمبی روایت ہے۔ تو اس روایت میں معاذ یمن سے آئے، تو ہم نے ان سے بات کی، ان سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کافی لمبی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حکام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے، آپ کو نماز آپ کی وہ تاخیر کر دیں گے، آپ اپنی نماز وقت پہ پڑھیں، اور ان کے ساتھ دوبارہ جماعت میں جب پڑھیں تو فرادہ وہ نافلے کے طور پہ پڑھیں۔ انہوں نے یہ ہمیں کہا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کبھی تم ہمیں صحابہ میں کہتے ہو کہ تم ہمیں
وہ کرو. تم ہمیں کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہو, اب کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نہ رہو, تم فرادہ پڑھو, تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ حدیث لمبی ہے, ہم نے سب وہ آپ کو نہیں سنایا ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا بلی تدری ما الجماعہ, اس نے کہا, معاذ نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو کہ جماعت کیا ہوتا ہے؟ قال قلت لا, میں نے کہا کہ نہیں, جماعت سے کیا مراد ہے؟ قال ان جمہور الجماعہ الذین فارقوا الجماعہ, کہا کہ اکثر جماعت وہی ہے جو جماعت اکثریت لوگوں سے دور ہو. حق جماعت وہ ہے جو اکثریت سے دور ہو. اس کے بعد جو جملہ جو ہے وہ بھی اہم ہے, زیادہ واضح ہے. الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو ولو ایک فرد ہو, ولو تم اکیلے ہو, وہی جماعت ہے, وہی جماعت ہے جو حق پر ہو ولو وہ ایک فرد ہو. جماعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اکثریت لوگوں کی بڑی تعداد. اچھا, قال ویحک ان جمہور الناس فارقوا الجماعہ, فرمایا کہ اکثر لوگ جماعت سے پلٹ گئے ہیں. اکثر لوگ, یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, خلفاء کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر لوگ جماعت سے دور ہو چکے ہیں, یعنی جماعت حق سے دور ہو چکے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اس جلیل صحابی کے نزدیک جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہے, جماعت سے مراد وہ ہے جو حق پر ہو. ان الجماعت ما وافق طاعت اللہ عز وجل, جماعت وہ ہے بلے کہ خداوند متعال کے طاعت کے موافق ہو. اس کے بعد حمید بن زنجویہ نے اس حدیث کو نعیم بن حماد سے بھی روایت کیا ہے. نعیم بن حماد بھی رجال مسلم اور رجال کتب اربعہ میں سے ہیں. میں اس ابن قیم الجوزیہ جو جماعت عمریہ اور بالخصوص جماعت سلفیہ کے ایک بہت بلند پائے کے عالم ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں, ان کی ایک کتاب اعلام الموقعین سے ایک عبارت آپ کو دکھاتا ہوں. اعلام الموقعین تألیف ابن القیم الجوزیہ, المجلد الخامس دار ابن الجوزی, صفحہ نمبر 388 میں, العالم صاحب الحق واعلم ان الجماعة والحجة واعلم ان الاجماع والحجة والسواد الأعظم والعالم صاحب الحق وان كان وحده. سمجھ جاؤ کہ اجماع سے کیا مراد ہے, حجت سے کیا مراد ہے, سواد اعظم سے کیا مراد ہے. سواد اعظم سے یہ نہیں لوگوں کی بڑی تعداد, یہ نہیں ہے. سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ ہاں, والعالم صاحب الحق, وہ عالم جو صاحب حق ہو. ہاں, بلے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی امیر المؤمنین علیہ السلام بابها, امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علم کے شہر کے دروازے ہیں. جماعت سے مراد عالم ہے, وہ عالم جو حق بات کر رہا ہوا اگرچہ وہ اکیلا ہو, اور حقیقت میں دیکھا جائے تو حقیقی عالم وہ ہے جس کا علم خدا کے پاس سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہے, اور وہ اہل بیت طاہرین کے علاوہ, ائمہ ہداۃ معصومین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد وہ بہت لمبی استدلال کرتے ہیں, میں آپ سب کو وہ استدلال نہیں دکھاتا. ایک اور جملہ دکھاتا ہوں بخاری سے, بلکہ صحیح البخاری, بلکہ سقیم البخاری, جو آپ چاہیں, علیل البخاری کہنا چاہیں, سقیم البخاری, صحیح البخاری. بہرحال یہ ان کی وہ کتاب ہے بخاری, جو بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. میں پہلے عربی کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ آسان ہے, اردو والے جو ہیں اس کی طباعت میں کچھ دیکھنے میں مشکل ہوتا ہے. یہ کتاب الاعتصام بالسنہ, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, صفحہ نمبر 1840 میں, اس میں باب نمبر 19-20 میں, باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لزوم الجماعة, جماعت سے ملزم رہنا, جماعت کے ساتھ رہنا. جماعت سے مراد اہل علم ہے, اہل علم ہے. جماعت سے مراد لوگوں کی تعداد نہیں ہے, لوگوں کی تعداد نہیں ہے. اچھا, اردو میں دکھاؤں آپ کو. یہ کتاب ہے تیسیر البخاری, ترجمہ و شرح بخاری, تالیف ہے علامہ وحید الزمان. یہ جلد ششم ہے اس کتاب کی, چھٹی جلد. یہ بھی وہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اس میں اسی باب کا ترجمہ ہے. دیکھیں, وما امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلزوم الجماع وهم اہل العلم, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جماعت کے ساتھ رہو, جماعت سے مراد امت کے عالم لوگ ہیں, جماعت سے مراد امت کے عالم لوگ ہیں.
بہرحال میرے معزز ناظرین، جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہے، جماعت سے مراد کچھ اور نہیں ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ جماعت سے مراد عالم ہے، میں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہے، اور جماعت سے مراد جو یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ وہ نہیں ہے، تاکہ یہ کہیں کہ بھئی 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے وہی جنتی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں یا جو اکثریت ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ الجماعہ جو کہا ہے، الجماعہ سے مراد قطعاً مراد جو یہ لوگ لیں گے کہ اہل سنت الجماعہ، یا یہ کہیں کہ یہ اکثریت، یہ نہیں ہے۔ الجماعہ سے مراد کون ہے؟ الجماعہ سے مراد وہی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ حدیث متواتر ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو مہینے اس حدیث پہ کبھی بات کریں گے، حدیث شریف ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو نہایت ہی گران بہا اور گران قیمت ہے، کتاب خدا اور عترت طاہرہ علیہم السلام۔ جب تک ان کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ بس وہی لوگ جماعت 73 فرقوں میں وہی برحق ہیں جو قرآن و اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ اہل بیت ان کے امام ہیں، کیونکہ جن کی آپ اتباع کرتے ہیں وہ آپ کے امام ہیں، اور لازمی بات ہے کہ صرف شیعہ ہی ہیں جن کے اہل بیت علیہم السلام امام ہیں۔ آپ لوگ تو دوسرے امام ہیں، ابو حنیفہ پتہ نہیں کس کے اہل بیت میں سے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر عثمان یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں قطعاً۔ تو معزز ناظرین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے مقدمات، اگلے تقریرات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا علی مدد بر دشمن اہل بیت علیہم السلام، خدا کے لاعن بے شمار۔